خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ ابراہیم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کر دوں گا، تم شکر ادا کرو اور عطا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ان عذابی لشدید، تو پھر تیار ہو جاؤ، عذاب میرا بڑا سخت ہے۔ آپ لوگوں کو ٹٹولیے گا، ذرا عمران صاحب لوگوں کو ٹٹولیے گا۔ آپ نے ان کو سکین کرنا ہے، وہ آپ سے بات کریں گے، آپ نے سکین کرنا ہے ان کو، ان کی گفتگو کا ٹیمپو نوٹ کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، سناؤ کیسے حالات ہے بزنس کے؟ حالات جڑے چلتے پے نے سارے وہی حالات نے، ساڈے کوئی وکھرے ہونے نے؟ جڑا سارے نال ہو رہا ساڈے نال بھی کچھ ہو رہا ہے، پورے ملک چ یہ حالات نے۔ بس کی کریے جی، پھر ہوں اسی کچھ کر تے نہیں سکتے نا۔ چلو پھر بھی اللہ دا بڑا شکر ہے، پھر بھی اللہ دا بڑا ہی شکر ہے۔ یہ شکر ہے، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ تو شکر نہیں ہے۔ کیا آپ کی سانس بند ہو گئی؟ کیا دلوں کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں؟ کیا رگوں میں دوڑنے والا خون گاڑھا ہو گیا؟ کیا کوئی انجائنا ہو گیا؟ کیا کوئی سروسز ڈکلیئر ہو گیا؟ کیا ہوا کیا ہے؟ کیا ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اعضاء کام نہیں کر رہے، عقل کام نہیں کر رہی، شعور کام نہیں کر رہا، ادراک کام نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں متحرک نہیں ہے؟ کیا نہیں؟ اینڈ پہ جا کہتے ہیں شکر اللہ کا۔ وہ بھی دل نہیں کہہ رہا ہوتا شکر اللہ کا، تو پوچھے اگر میں پوچھوں جی آپ اللہ کا شکر ادا، ہاں اللہ ماسا ہم تو بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو کہاں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو سڈن کویسچن کر دیا جائے تو پہلے اپنا رونا روئیں گے، پھر حالات کا روئیں گے، اس کے بعد پھر کہیں اینڈ پہ جا کے چھوٹا سا کہہ دیں گے جی اللہ کا بڑا شکر۔ اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ شکر کر لو زیادہ دے دوں گا، نہیں کرو گے تو عذاب بڑا سخت ہے۔ تمام اشیاء جو ہیں ان کی اللہ نے اپنی چاہت پر موقوف رکھا ہے، اللہ نے ہر شے کو اپنی چاہت پر موقوف رکھا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ نے دعا کی قبولیت اللہ کی چاہت پر ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ چاہے گا تو دعا قبول ہوگی نا، ایسا تو نہیں خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت اپنی چاہت پر رکھی، رزق اپنی چاہت پر رکھا، مغفرت اپنی چاہت پر رکھی، اللہ تعالیٰ نے توبہ اپنی چاہت پر رکھی، ہر شے کو اپنی چاہت پہ رکھا ہے۔ میں چاہوں گا تو ہوگا، میں چاہوں گا تو ہوگا، لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت پہ چھوڑ دی ہے۔ ایک چیز اللہ نے کس پر چھوڑی ہے؟ آپ کی چاہت پہ۔ اضافہ چاہیے، بڑھوتری چاہیے کاروبار کے اندر، اللہ نے بتایا نہیں، یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو شکر کر، زیادہ میں کر دوں گا۔ اٹ ڈپینڈز اپون یو، اٹ ڈپینڈز اپون یو، اس کا انحصار تم پر ہے، اس کا انحصار آپ پر ہے۔ باقی ہر چیز جو ہے اس کا میری چاہت سے تعلق ہے، لیکن اگر اضافہ چاہتے ہو، ایڈیشن چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہارے شکر پر اس کا انحصار ہے۔ شکر کر لو میں زیادہ کر دوں گا۔ آج یہ سوچ کے کہ میں اگر اپنے علم میں، اپنے رزق میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے معاملات کے اندر، اپنی سوچ اور فکر کے اندر، اپنی دانائی کے اندر، اپنی وزڈم کے اندر اگر مجھے اضافہ چاہیے تو کس کی چاہت پر موقوف ہے یہ؟ آپ اللہ عطا اللہ کرے گا، لیکن آپشن آپ کو دیا گیا، اختیار تو آپ کو دیا گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافہ چاہیے تو شکر کرو، ریٹرن میں تمہیں میں زیادہ کر دوں گا، اگر زیادہ چاہتے ہیں تو۔ ہم سے یہ کام بڑا مشکل ہے، مشکل ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا، آج آپ نے نا لوگوں کو سکین کرنا ہے، ڈیفرنٹ وے سے آپ نے لوگوں کو پوچھنا ہے۔ اگر آپ کا بزنس ہے، شاپ ہے، جاب ہے، میں پوچھوں نا یار، بچوں سے پوچھتا ہوں، یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، کوئی کہیں مختلف یہ اداروں کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر کام کرتے ہیں، تو پوچھو نا بیٹا جاب کیسی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں علامہ صاحب جاب تو پھر جاب ہی ہوتی ہے، جاب تو جاب ہی ہوتی ہے۔ آر یو فیلنگ سیکیور؟ علامہ صاحب دیر از نو سیکیورٹی ان دس جاب۔ پرائیویٹ جاب میں کیا سیکیورٹی ہے؟
علامہ صاحب کی سیکیورٹی نہیں ہے، پتہ نہیں مالک کب فائر کر دے، کوئی پتہ ہے کب فائر کر دے گا مجھے؟ علامہ صاحب انجانا سا خوف رہتا ہے ہر وقت. 5 منٹ کی ڈسکشن کے اندر کہیں بھی نہیں آتا علامہ صاحب الحمدللہ علی کل حال، کہیں بھی نہیں آتا، نیور. پھر میں آخر پہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کی اس جاب کی تو سیکیورٹی نہیں ہے، لائف کی سیکیورٹی ہے، زندگی کی سیکیورٹی ہے. جسٹ 45 ایئرز اگو میرے والد نے مجھے پرانی کاواساکی تھی، اس وقت زمانے میں کاواساکی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے تو سیکنڈ ہینڈ کاواساکی، اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ وہ 4 گھر والے سنتے تھے، بلکہ 10 گھروں تک سٹارٹ ہوا، وہاں تک آواز جاتی تھی، تو مجھے دے دی کہ اس پہ چلاؤ. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ آپ کے نانا نے مجھے کہا، یہ بھانجا میرا جی، اس نے عمرہ بھی میرے ساتھ کی ہے. تو میں بیٹھ کے آہستہ سے میں نے کہا کہ بابا وہ یہ تو بائک ٹھیک نہیں ہے، وہ ہونڈا یا کوئی یاماہا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کی تو سیکیورٹی کوئی نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں تیری لائف کی سیکیورٹی ہے؟ علماء کی باتیں سنا کرے، تیری لائف کی سیکیورٹی ہے؟ تجھے پتہ تو میرے دارالحدیث سے باہر جائے گا. مجھے فرماتے ہیں میرے والد، میں حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے نا تو میں نے آہستہ سے کہہ دیا، پتہ چل گیا تھا وہ کاواساکی ایک پرانی سی ٹیچر سی میرے مقدر میں لکھی جانے والی ہے، تو میں نے کہا شاید میری سنوائی ہو جائے. تو میں نے کہا بابا وہ کہتے ہیں کہ یاماہا جو ہے دیٹ از کوائٹ بیٹر، وہ بہتر ہے، اور ہونڈا جو ہے وہ سے بہتر ہے، لانگ لائف ہے، ان کی لائف زیادہ ہے. تو مجھے آہستہ سے کہتے ہیں بدر تیری لائف کی گارنٹی ہے، وہ کی سیکیورٹی ہے، تینوں پتہ ہے دارالحدیث باہر جانا ہے؟ میں کہ نہیں ابا جی، کہ بس پھر چپ کر کے چلا. میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا کہ آپ کی لائف کی سیکیورٹی ہے؟ جب بھی کوئی سوال کرے تو پہلا جواب کیا ہوگا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو بات کریں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں اپنے شکر کا ذکر فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور ذکر کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ میرا شکر بھی ادا کرنا ہے. میرا کیا ادا کرنا ہے؟ شکر بھی ادا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے تمہارا رب صرف عذاب دینے کے لیے ہے؟ کیا تم نے یہی جانا کہ رب تمہارا صرف عذاب ہی دینا جانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، ان شکر تم اگر شکر ادا کرتے رہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں، میں تمہیں کیوں عذاب دوں؟ ان شکر تم، اگر تم میرا شکر ادا کرو، وآمنتم، اور اگر تم مجھ پر ایمان بھی لاؤ. دونوں باتیں ہم سے نہیں ہوتی، دونوں باتیں ہم سے نہیں ہوتی. ایمان تو ناقص، شکر تو ہے ہی نہیں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا. عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اماں جان آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیے رسول کریم علیہ السلام کی جو بہت ہی عجب ہو، بہت ہی سٹرینج، عجب ہو اور بڑی ہی پسندیدہ ہو. تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا کی ہر بات ہی عجب اور پسندیدہ ہے. ایک پوچھنے چلے آئے ہو، ایک بات پوچھتے ہو. خدا کا یہ دن طلوع ہوتا ہے اور ڈھل جاتا ہے، رات بھیگ جاتی ہے، صبح طلوع ہو جاتی ہے، میرے کریم آقا کی ہر بات ہی عجب اور پسندیدہ ہے، ہر بات ہی عجب اور پسندیدہ ہے. عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اماں جان کوئی ایک تو سنا دیجئے نا. فرماتی ہاں میں تمہیں سناتی ہوں ایک بات. فرماتی ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے ہاں آپ کا قیام تھا، باری میرے ہاں تھی، تو آپ چارپائی پہ تشریف لا کے محو استراحت ہوئے تو ساتھ ہی اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا اے بنت ابی بکر، اے بنت ابی بکر، اے ابی بکر کی بیٹی، اگر تو مجھے اجازت دے دے، تو مجھے اجازت دے دے تو میں آج رات تیری باری میں رب کی عبادت کر لوں. تو کلی بات کو دیکھیں، ٹائم بیوی کا تھا نا، وقت بیوی کا تھا نا، ان کی باری تھی، ان کو وقت دینا تھا. اسے کہتے ہیں کلی بات. تو میں اگر آپ اجازت دے دیں
تو میں آج رات اللہ کی عبادت کر لوں. اجازت بھی رب کی عبادت کرنی ہے اور بیوی سے اجازت. عرض کرتی ہیں کہ میں تو آپ کا قرب بہت پسند کرتی ہوں, آپ مجھ سے باتیں کریں. تشریف لائے ہیں, آپ کا قرب مجھے بہت ہی عزیز ہے, لیکن مجھے آپ کی خواہش اپنے قرب سے, طلب سے کہیں زیادہ عزیز ہے. آپ کی خواہش مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے. فرماتی میں نے کیا منظر دیکھا کہ آپ اٹھے, مشکیزہ لٹک رہا تھا, آپ نے وضو فرمایا اور مصلی پہ تشریف لے آئے, اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ آپ قیام میں رو رہے تھے, جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ایسے سینے سے آوازیں آ رہی تھی. قیام میں روتے رہے, رکوع میں روتے رہے, سجدے میں روتے رہے. فرماتی میں بیٹھی رہی, دیکھتی رہی, ساری رات گزر گئی, ساری رات گزر گئی. قیام میں بھی گریہ زاری, رکوع میں بھی, سجدے میں بھی, قعدے میں بھی. فرماتی ہیں کہ ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئے, ہچکیاں بن جاتی, روتے رہے, ساری رات روتے رہے. فرماتی یہاں تک کہ بلال نے دستک دے دی, یا رسول اللہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے, نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. آپ فرماتی میں مصلی پر جا کے پاس بیٹھ گئی. جب آپ نے سلام پھیرا, فرماتی کہ میں نے عرض کیا اتتکلف ھذا, کیا اللہ نے آپ کو اتنی رقت اور گریہ کے لیے مکلف کر دیا ہے؟ بات بڑے غور سے سننی ہے. کیا اللہ نے آپ کو مکلف فرما دیا ہے؟ اتنی گریہ زاری, اتنی رقت, اتنا رونا, رات بھر جاگنا, کیا اللہ نے مکلف فرما دیا ہے؟ حدیث امام ترمذی کے نمبر 412 ہے. اور اگلی بات آپ فرماتی ہیں قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے صدقے پہلوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے. ایسا وسیلہ پیش کیا اللہ نے آپ کی ذات کو, وہ وسیلہ بنا دیا ہے کہ آپ سے پہلوں کے گناہوں بھی معاف ہو جائیں گے جو دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جو آنے والے ہیں ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس قدر اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا, اتنا بلند مقام ہے آپ کے صدقے تو لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کی امت کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اتتکلف ھذا, کیا اللہ نے آپ کو مکلف کر دیا؟ قال النبی علیہ السلام یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا آپ نہیں چاہتی؟ بتا دیا کہ اللہ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ نماز اور نوافل اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا ہے. بتا دیا میری ماں نے, آپ کی ماں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں, نبی سے محبت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے, ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ محبتوں کے دعوے کرتے ہو تو اپنے نبی کی طرح شکر گزار بندے بن جاؤ. اور شکر گزار بندہ کیسے بننا ہے؟ عبادت کر کے, اس کے بغیر نہیں. شعب الایمان امام بہقی کی حدیث, رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینادی یوم القیامت لیکمل حمادون, قیامت کو ایک ندا دی جائے گی کہ حمادون جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ایک گروہ لوگوں کا کھڑا ہو جائے گا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ پرچم قائم فرما دے گا. اس جھنڈے کے تلے سارا گروپ اکٹھا ہو جائے گا, جمع ہو جائے گا. پھر انہیں حکم دیا جائے گا کہ اب انہیں حساب کتاب کے بغیر جنت میں بھیج دیا جائے. صحابہ عرض کرتے ہیں قیلا ومن الحمادون, یہ حمادون کون ہیں؟ قول النبی علیہ السلام, حمادون کون ہے؟ سنیں گے آپ کون ہے؟ سنیں گے؟ مے بی آپ اس کیٹیگری میں فال کر جائیں, اور پاسبل ہے فال نہیں کر رہے تو اس کیٹیگری میں فال کرنے کی کوشش کریں. کریں گے کوشش؟ وعدہ کریں میرے ساتھ. میں حمادون کی بات کر رہا ہوں نا. امن الحمادون, وہ کون ہے حمادون؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ اب آپ نے غور سے سننا. فرمایا الذین یشکرون اللہ علی کل حال علی السراء والضراء. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہے. علی السراء والضراء, خوشیاں مل جائیں تو بھی رب کا شکر, دکھ جھولی میں آ پڑے تو بھی رب کا شکر. نہ وہ دکھوں میں, نہ مصائب میں, نہ آلام میں, نہ رنج میں, نہ مصیبت میں کبھی رب کا شکوہ کرتے ہیں, نہ کبھی رب سے شکایت کرتے ہیں. اتنا تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد نہیں کریں گے. نہیں کریں گے نا.
رنج آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، آلام آ جائیں، دکھ آ جائیں، دامن میں آن پڑے، زبان کو بند کر لیجئے گا، زبان کو بند کر لیجئے گا۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ میں ہر حال پر تجھ سے راضی ہوں، میں ہر حال پر تجھ سے راضی ہوں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یشکرون اللہ علی کل حال، جو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سرائی و درائی، تکلیف میں بھی آ جائے تو بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، خوشی آئے تو بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کے بعد ہم اپنے ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے نا، نہیں لائیں گے، ہاں کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ میں اس پر بھی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اگلی حدیث لے رہا ہوں ترغیب و ترہیب کی۔ تقدیس ایک، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا آ گیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اور تیسرا آ گیا اللہ کا شکر، تحمید۔ اچھا، تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور تحمید سے مراد اللہ کا شکر۔ آپ کیٹاگوریکلی بتائیں گے کہ ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا چیز ہے؟ وچ ون از دا ٹاپ آف دا لسٹ؟ تین باتیں میں نے بتائی نا، سو وچ ون از دا ٹاپ آف دا لسٹ؟ آپ بتا دیجیے۔ ہاں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے، سنتے ہیں جی۔ قول النبی علیہ السلام سبحان اللہ فلہ عشر حسنات، جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے کیا کہا؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کی، اس کے لیے کتنی نیکیاں؟ عشرہ، 10۔ کتنی ہیں؟ 10۔ ومن قال لا الہ الا اللہ وَلَهُ 20، اور جس نے اللہ کی وحدانیت، اس کو وحدہ لا شریک یہ کہا لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے 20۔ اور جس نے کہا وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ فَلَهُ 30 حسنۃ، فرمایا جس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ اب مقدم کیا ہے مجھے بتائیے؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا مقدم ہے، رب کا شکر ادا کرنا مقدم ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ افضل ذکر کون سا ہے؟ وافضل الدعا الحمدللہ، اور بہتر دعا کیا ہے؟ بہترین دعا کیا ہے؟ افضل دعا الحمدللہ۔ اگلی بات سنیے، ابن ماجہ کی روایت لے رہا ہوں۔ لیس شیئن، اچھا آپ بہت سے اذکار کرتے ہوں گے، کرتے ہیں اذکار، روٹین میں ہے، ظاہر ہے ابھی کوئی بھی نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایون دیٹ اے سنگل پرسن بھی یہاں موجود ہو جو کہے کہ میں نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی ذکر تو کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، کہتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ کے بارے میں، ایسا نہیں کہ آپ ذکر نہ کرتے ہوں، آپ بہت نیک اور صالح لوگ ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء من الاذکار، تم جتنے بھی ذکر کر لو، جتنے بھی ذکر کر لو، فرمایا یضاعف ما یضاعف الحمدللہ، نیکیوں میں اتنا زیادہ اضافہ کوئی ذکر نہیں کرتا جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا کرتا ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا کرتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ اب آپ کیا کریں گے زیادہ؟ ہاں اللہ کا شکر، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر لمحے آپ نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے سوال کیا، اچھا ہم بھی آپس میں جب کلام کرتے ہیں تو یہ جو ہمیں پوچھا جاتا ہے نا کیف حالک، جب آپ سے کہا جاتا ہے نا ایک سے حال پوچھتے ہیں، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ نہیں، اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ ایک پوچھے دوسرا شکر ادا کرے، ایک شکر کروانا چاہے دوسرا شکر ادا کرے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی بات آپ کو؟ اس کی منشا، اس میں اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے؟ ایک شکر کا اظہار کروائے اور دوسرا کرے، ایک شکر کا اظہار کروائے اور دوسرا کرے۔ میں آپ سے شکر کا اظہار کروا رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جب میں پوچھوں جی آپ کیسے ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ، آپ نے جو رب کا شکر ادا کیا میرے کہنے پہ کیا، آپ نے میرے پوچھنے پہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ ایک اظہار کروائے اور دوسرا کرے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملیں تو ان کا ملنے کا مقصد اور مدعا اور مطمع نظر یہ ہو ایک شکر کروائے اور دوسرا کرے۔ ہم اس لیے حال پوچھتے ہیں، اسی لیے ہم ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں۔ یہ نہ کہا کریں سنا پھر کوئی نوی تازی کیسیاں چل رہی ہیں نے، نو،
کیسی نہیں چل رہی ہیں؟ رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اپنے ساتھی سے ملاقات کا موقع دیا ہے۔ تو یہ گفتگو کے اندر بھی اظہار تشکر ہونا چاہیے، گفتگو کے اندر بھی اظہار تشکر ہونا چاہیے۔ ہاں سم ٹائم انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، کئی بندہ سٹک ہو جاتا ہے، اپنی بات کا آغاز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے۔ بات کا آغاز کیا کرنا ہے؟ علامہ صاحب اللہ کا شکر ہے۔ یہی نہیں کہنا کہ علامہ صاحب میں اعضاء کی سلامتی سے بیٹھا ہوں، صحت کی سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوں، رزق بھی ہے، اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے، لیکن چونکہ آپ عالم دین ہیں تو چھوٹی سی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے تو رہنمائی لینے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ویسے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی ایسا نہیں مسئلہ، میں اللہ کی عطا پر راضی ہوں، اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں۔ بعد میں کہیں جا کر ذکر کیجئے۔ رسالت امام علیہ السلام نے سوال کیا اپنے صحابی سے، صبح کیسے ہوئی؟ ملاقات فرمایا تیری صبح کیسی؟ کہتا بھلائی کے ساتھ۔ پھر پوچھا تیری صبح کیسے ہوئی؟ کہ یا سب بھلائی کے ساتھ۔ فرمایا تیری صبح کیسے ہوئی؟ کہتا ہے بھلائی کے ساتھ۔ فرمایا صبح کیسے کی؟ کہتا ہے احمد اللہ و اشکرہ۔ فرمایا یہی میں سننا چاہتا تھا، یہی میں سننا چاہتا تھا کہ یا اللہ، یا صدم میں نے صبح کی ہے اللہ کے شکر کے ساتھ اور اس کی حمد کرتے ساتھ میں نے صبح، فرمایا یہی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں سننا، اللہ کا رسول یہ نہیں سننا چاہتا کہ میری صبح بڑی اچھی ہوئی، یہ نہیں، مجھے کہہ احمد اللہ و اشکرہ کہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میری زبان پر رب کا شکر بھی تھا اور رب کی حمد بھی تھی، میں نے اس حال میں صبح کی۔ آپ کی صبح کس حال میں ہوگی؟ آپ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، میں پورا گھنٹہ بات کرتا ہوں، آپ ایک سیکنڈ میں بات کرتے۔ آپ کی صبح کیسے ہوگی؟ اچھا یہ آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ مولانا کو کیا مسئلہ ہے کہ ہر بات پر ہم سے تائید لیتے ہیں، ہر بات پر ہم سے تائید لیتے ہیں، ہر بات پوچھتے ہیں، یہ کیوں ایسا پوچھتے ہیں، کیوں سوال کرتے ہیں؟ میں اصل میں ہوں استاد، حدیث پڑھاتا ہوں نا، تفسیر پڑھاتا ہوں، میں ہوں اصل میں استاذ۔ میں نے یہ پڑھایا کہ رسالت امام علیہ السلام صحابہ سے بار بار تائید حاصل کیا کرتے، صحابہ میری بات سمجھ میں آ گئی، کیا تم ایسا کرو گے؟ کیا تم ایسا کرو گے؟ تو میں اپنے نبی کی سنت پوری کرتا ہوں۔ یہ نہ سوچا کرے کہ یار ہمیں کیوں یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہاں جی کریں گے، نہیں کریں گے، سمجھ آئی نہیں آئی، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا نخواستہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود وہ سنت میرے پیش نظر ہوتی ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اگر خطبہ حجت الوداع یاد ہو تو آخری کلمات تھے کہ لوگوں کیا تم تک میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے بیک آواز کہا نام یسر پہنچا دیا۔ فرمایا اللہ گواہ ہو جانا میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے بار بار سوال کرنا، آپ سے تائید حاصل کرنا بنیادی طور پر آپ کو آزمائش میں ڈالنے کا مقصد نہیں۔ بعض لوگ شائع ہوتے ہیں، نہیں جواب دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں بات کروں پھر خاموش نہ رہا کر، بتا دیا کریں علامہ صاحب سمجھ آ گئی ہے۔ اور اگر میں آپ سے کوئی وعدہ لوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پتہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے یہ کہنا ہے انشاءاللہ جو آپ فرما رہے ہیں جہاں تک ہو سکے گا ہم عمل کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جو آپ فرما رہے ہیں۔ ہاں اب اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ رسول کریم صاحب جب بیعت لیا کرتے نا کہ کہو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، کہو کہ اقرار کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ساتھ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے جب میں تم سے اقرار لے رہا ہوں تو تم نے یہ کہنا ہے ہاں یا رسول اللہ جہاں تک ہو سکا ہم عمل کریں گے۔ بات فالو نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں آپ کریں گے تو آپ کہتے جی کریں گے، تو یہ تو پرومس ہو گیا نا، وعدہ ہو گیا نا۔ وعدہ نہیں ہوا تو ہو گیا نا وعدہ، اسی تو عہد کہتے ہیں۔ اگر میں نے آپ سے بات کی کہ آپ ایسا کریں گے، آپ نے کہا جی ہم کریں گے، تو یہ تو عہد ہے، وعدہ ہے، جو کہیں عہد شکنی ہو سکتی نہ بھی ہو، بندے سے پاسبل تو ہے نا، کہیں نہ کہیں تو وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، عہد شکنی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کہوں کہ نماز ادا کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، بدکاری نہیں کرو گے، دیانت سے کام لو گے، تو پھر فرماتے جب میں یہ کہوں تم نے کہنا ہے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم عمل کریں گے، جہاں تک ہو سکا ہم عمل کریں گے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا رہتا ہوں کہ اور اگر وعدہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لا دین لمن لا حد لہ، جس کا وعدہ گیا اس کا دین بھی کوئی نہیں ہے، تو ہم کیوں بے دین بنیں؟ شیطان ہمارے ساتھ منسلک ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سے کیا کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہی کہنا چاہیے کہ یار جہاں تک علامہ صاحب ہو سکا ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہنا ویکھ لیں گے، نہیں کہ انشاءاللہ
انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میرے رب نے چاہا، اگر میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ضرور چاہے گا. ہاں یس. جی میں ضرور کروں گا. فیصل یہ ادھر سامنے رکھ دیجیے. رسول کریم علیہ السلام بھی شکر ادا کرتے تھے. آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی کیسا شکر تھا؟ آپ فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا تو فرماتے لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تیری حمد. اچھا کیا آپ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ کی تعریف نہ کر سکتے ہوں؟ کیا تصور میں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کی قسم ہے، ہمیں ہر حرف کی قسم ہے، ہمیں آپ کے قول کی قسم ہے. جس کے قول کی رب خود قسم یاد فرمائے، کیا وہ زبان اور وہ دہن ایسے کلمات ادا نہیں کرتا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ سے بڑھ کے رب کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا رب کی تعریف، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب. پھر بھی آپ فرماتے لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری حمد نہیں بیان کر سکتا، میری تعریف نہیں کر سکتا. کما اثنیت علی نفسک، جس طرح تو اپنی تعریف خود کرتا ہے میں ایسے نہیں کر سکتا، ایسی تیری تعریف میں نہیں کر سکتا. صحابہ نے پوچھا یا اسلم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں پھر میں روز محشر اللہ مجھے مقام محمود پر بٹھا دے گا. کہاں بٹھا دے گا؟ مقام محمود پر. پھر میں رب کی ایسی تعریف اور توصیف اور حمد بیان کروں گا جو کسی نے آج تک نہ کی ہو، جو کسی نے آج تک نہ، کسی پیغمبر نے، کسی فرشتے نے نہ کی ہو. مقام محمود پر پہنچنے کے بعد میں اپنے رب کا وہ شکر ادا کروں گا، وہ حمد کا کروں گا جو آج تک کوئی نہ کر سکا ہو. لیکن اے صحابہ اس شکر کے کلمات بھی رب مجھے خود سکھائے گا، وہ مجھے خود سکھائے گا. میرا معلم میرا رب ہے. میرا معلم کون ہے؟ میرا رب ہے. وہی مجھے شکر کے کلمات سکھائے گا. پھر میں مقام محمود پر اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو کسی نے نہ کی ہو، نہ آئندہ کوئی کر سکے، نہ کسی نے ماضی میں کی ہو اور نہ آئندہ کوئی کر سکے. میں اللہ کی وہ تعریف، وہ حمد اور وہ شکر ادا کروں گا. اللہ کے بندو اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرو. ہر لحظہ ہر گھڑی اس مالک کا شکر ادا کیا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس، آپ فرماتے ایک صاحب بصیرت کے پاس، ایک صاحب بصیرت کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے شکوہ کیا اپنی مفلسی کا اور شدت غم کا. شکوہ کیا جی اپنی مفلسی کا اور اپنی شدت غم کا. وہ صاحب بصیرت نے ایک بات کی، کہتے یہ بات یہ ہے کہ مجھے تیری شدت غم کا بھی اندازہ ہے اور تیری مفلسی کا بھی اندازہ ہے، ڈکلائن ہے تیرا، پیسہ نہیں تیرے پاس. چھوٹی سی بات ہے، اگر میں تجھے 10,000 درہم دے دوں تو مجھے اپنی قوت سماعت دے دے گا؟ اگر تیری قوت سماعت زائل کر دی جائے، تیری قوت سماعت ہیئرنگ پاور شوڈ بی لاسٹ، اگر ختم ہو جائے اگینسٹ 10,000 درہم تو قبول ہے؟ کہتے یہ کیسے ہے؟ فرمایا 10,000 درہم لے لو، قوت گویائی، گنگے ہو جاؤ. فرمایا 20,000 درہم لے لو، آنکھیں دے دو. کیا دے دو؟ کہا 30,000 درہم دے لو، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دے دو. کہتا نہیں، اب پیسے چاہیے نا، مفلس ہی ہے نا. اس صاحب بصیرت نے کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے، اپنے پاس اللہ کی کروڑوں کی نعمتیں لیے پھرتا ہے، اللہ کی کروڑوں کی نعمتیں لیے پھرتا ہے اور پھر بھی روتا پھرتا ہے، چند درہم کے لیے رب کا شکوہ کرتا ہے. خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں آپ لوگوں سے امام غزالی کی اس بات پر آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندو جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ یار تیرے حالات بڑے خراب نے، تو بڑا ماڑا ہے، تو مر گئے ہیں، برے حالات ہیں، ڈکلائن ہے، تو یہ بھی سوچ لو کہ اگر آنکھیں چلی جائیں تو کیا کروں گا، پیرالائز ہو جاؤں تو کیا کروں گا، دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جائیں تو کیا کروں گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا کروں گا، ہیپاٹائٹس بی ڈکلیئر ہو جائے تو کیا کروں گا، کینسر ڈکلیئر ہو جائے تو کیا کروں گا، اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا کروں گا. ساری باتیں چھوڑ دیں،
یہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی دو آنکھیں، سر تو اتنا بڑا ہے نا، اتنا بڑا وجود ہے، ننھی ننھی دونوں آنکھیں اللہ لے لے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ کی کروڑوں کی نعمتیں لیے پھرتے ہیں، پھر بھی رب سے شکوہ ہی ہے، پھر بھی اللہ سے گلہ ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں بندے تجھے شرم حیا نہیں آتی؟ اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ رات میں کر سکتے شمار اللہ کی نعمتوں کا؟ کر سکتے ہیں؟ ٹیومر ریڈیولز ڈیولپ ہو گئے، کیا کریں گے؟ ہے کوئی آپ کے پاس؟ رات میں بیٹھا تھا، مجھے خواتین کے فون آ رہے تھے، 3 خواتین اکٹھی آئیں، علامہ صاحب 3 دن سے ٹریس کر رہی ہیں، آپ ٹریس نہیں ہو رہے۔ میں کہ جی بی بی، کہتی ہیں جی علامہ صاحب کرائٹینین جو ہے وہ میرا چلا گیا 11.4 پہ اور 5 پہ سم تھنگ، تو پھر وہ جیسے سارا خواتین ہیں، رونا دھونا جو کچھ کیا۔ میں نے کہا بی بی وقت تو موت کا مقرر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں دعا بھی کر دیتا ہوں، وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ لے جاؤ پانی پی لو، دم کر دیتا ہوں، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا۔ میں نے کہا لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھے رب کی کتنی نعمتوں کا کفران کیا ہے، کتنا آپ نے شکوہ کیا ہے۔ میں کہ بی بی یہ کام نہ کرو۔ تو کیا اگر کڈنی فیلیور نہ ہو تو پھر موت رک جاتی ہے؟ صرف موت کڈنی سے فیلیور سے آتی ہے؟ ڈائلسس سے موت آتی ہے اور کسی سے موت نہیں آتی؟ بڑی بات ہے۔ رسالت ماؤ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا، اس کے ساتھ 99 مشکلات ساتھ اس کے اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ کتنی مشکلات مصیبتیں؟ 99۔ حدیث پاک میں 99 مشکلات اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور اگر ان سب سے مرحلہ وار درجہ بدرجہ بچ کے نکل جاتا ہے تو فرمایا پھر بڑھاپا اور اس کی موت اس کو جکڑ لیتی ہے۔ نہیں، بڑھاپا نہیں آتا تو بڑھاپے کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ جوانی ہے، موت ہے۔ تو فرمایا پھر موت اس کو آ لیتی ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم نے اعضائے بدن کا حق ادا نہیں کیا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ میں تو اگر کہیں تو میں تو آپ کو، چونکہ مجھے سیدنا صدیق اکبر کی طرف اگلے جمعے کو جانا ہے، ان کی پر بات کرنی ہے، وگرنہ میں بتاتا کہ آپ اللہ کی میں ایک نوجوان سے کہہ رہا تھا کہ وہ جی میں جا رہا تھا، میں نے لڑکی کو دیکھا اور میں گھائل ہو گیا اور میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، دس اینڈ دیٹ۔ میں نے کہا یار اللہ کی ناشکری، کہتے اس میں ناشکری کہاں سے آ گئی؟ مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب اس میں ناشکری والی کیا بات ہے؟ آپ کے نزدیک اس میں ناشکری نہیں ہے؟ کہیں کوئی لطیف سا پوائنٹ آتا ہے ناشکری کا؟ بچہ نوجوان ہے، لڑکی کو دیکھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، گھائل ہو گیا، ڈی ٹریک ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے؟ تو کہتے میں نے کہاں ناشکری کی ہے؟ میں کہ روشنی میں دیکھا تھا، یہ سورج کی روشنی میں، دن کے وقت کہیں ملاقات ان کی، تو میں یہ سورج کی روشنی اللہ نے تمہیں کس لیے دی ہے؟ میں کہا تمہیں رب نے اس لیے دی ہے روشنی، اس نے تپش کے لیے، حرارت کے لیے، حیات کے لیے، تمہاری بقا کے لیے دی ہے۔ یہ آنکھوں کی نعمت تمہیں رب نے کیوں دی ہے؟ تم نے آنکھوں کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا، تو گویا جب کسی چیز کو صحیح جگہ پر استعمال نہ کیا تو وہ ظلم کہلاتی ہے، عدل نہیں کہلاتی۔ عربی کا لفظ عدل، اس کا معنی یہ ہے کہ چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھا جائے۔ تو نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، رب کی اس روشنی کا غلط استعمال کیا، تو ناشکری نہیں کی۔ میں اتنا کہتا ہوں، اس پر زیادہ کلام نہیں کرتا، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے مقرر کردہ ضابطوں، قاعدوں، کلیوں، رولز اینڈ ریگولیشن پر استعمال نہ کرنا ہی ناشکری ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے مجھے کیوں دیے ہیں؟ آپ لوگوں کو تھپڑ مارنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکے ڈالنے کے لیے، غیر عورت کو چھونے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے، میسٹربیشن کے لیے؟ یہ ہاتھ مجھے رب نے کیوں دیے ہیں؟ یہ پاکیزہ مقصد کے لیے دیے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ تو جب میں غلط استعمال کروں گا تو کیا ہوگا؟ تو ناشکری ہے نا، اور کیا ہے؟ اب میں اعضائے بدن کی طرف چلوں تو میرا خیال ہے آپ شام تک ہی بیٹھ رہے ہیں کہ جب میں بتاؤں کہ ایک ایک عضو آپ کا باڈی آرگن جو ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کا مقصد کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ پوچھو نا کبھی اللہ کا شکر ادا کرے کرو، نہیں علامہ صاحب میں تو کدی ناشکری کیتی نہیں، میں تو کدی کیتی نہیں، کتوں نہیں کیتی؟ صبح سے لے کے شام تک تو ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مدرسے کے اندر ناٹ ان ریئل بچے ہیں, ان کو گندم چاہیے, آٹا چاہیے, ان کو یہ چیز لے کے دے دے, تو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کاروبار جو ہے وہ اپنا جسٹ ڈیکلائن کی طرف ہے, کووڈ-19 ہے, دس اینڈ دیٹ, 100 ریزنز ہیں, اور وہ جس سے دل کے تار جڑے ہیں, جس سے محبت کے رشتے قائم ہیں, دنیاوی محبت, مجازی محبت, شی از ناٹ یور وائف, جسٹ یو فال ان لو ود ہر. کہتی ہے وہ وہاں لے چلو, گاڑی لے دو, پیسے دے دو, یہ دے دو. وہ 50 مانگتی ہے تو 1,00,000 دیتے ہیں, 1,00,000 مانگتی ہے تو 2,00,000 دیتے ہیں. تو نہ یہ پیسہ آپ کو رب نے اس مقصد کے لیے دیا ہے, پھر کہتے ہیں ہم نے تو ناشکری کبھی بھی نہیں کی. اللہ کے نام پہ مانگو, دین کووڈ-19, بیڈ انوائرمنٹ, بیڈ بزنس, وہ پیسہ رب نے اس لیے دیا ہے. وہاں تو آپ پیسہ فوراً بہاتے ہیں, وہاں خدا کا خوف نہیں آتا. نو, اللہ نے آپ کو دولت اس لیے دی ہے, بیوی پر خرچ کریں, بیٹوں پر کریں, بیٹیوں پر کریں, بہو پر کریں, داماد پہ کریں, ماں پہ کریں, باپ پہ کریں, رشتہ داروں پہ خرچ کریں, سارے اہل خانہ پہ خرچ کریں. اللہ نے پیسہ اس لیے دیا ہے, اس لیے پیسہ نہیں دیا کہ آپ پیسہ بہاتے چلے جائیں پھر کہتے ہیں ہم تو ناشکری کرتے نہیں ہیں. اب میں پھر ڈی ٹریک ہو رہا ہوں, مجھے چاندی کے پیالے کی بات آ گئی. وہ چاندی کے پیالے میں پانی پیے چلے جا رہے ہیں, تو میں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے وچوں تے ویکھو کی یہ مولوی صاحب, وچوں تے ویکھو کی یہ. میں کیا اس کے اندر بھائی؟ کہتے اندر آیت کریمہ لکھی ہے. میں کہا اچھا, پھر اب بات میں شاید سمجھا پاؤں آپ کو, آپ کی اوپینین کیا ٹھیک ہے؟ وہ چاندی کے پیالے میں پانی پی رہے ہیں, اندر آیت کریمہ لکھی ہے, تو نہ یہ چاندی اور سونا جو ہے یہ پیالے اور برتن بنا کے کھانے پینے کے لیے ہے. یہ کام پیتل کا برتن نہیں کر سکتا, سٹیل کا برتن نہیں کر سکتا, کانسی کا برتن نہیں کر سکتا, پریس کا میٹل, کسی میٹل کا برتن نہیں کر سکتا, مٹی کا برتن نہیں کر سکتا, چینی کا نہیں کر سکتا. پانی کو سکیور کرنے کے لیے, پانی کو رکھنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے دودھ کو, کسی لیکوڈ کو مٹی کا برتن کام دے گا؟ بتائی تو صحیح نا. پیتل دے گا, سٹیل دے گا, سب کچھ دے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ شیشے کا گلاس لے جائیے دکاندار کے پاس کہ مجھے اس کے بدلے تم جو ہے وہ 10 کلو گندم دے دو, یہ 10 کلو دال دے دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا نا. وہاں کام نہیں آتا. وہاں کیا کام آئے گی؟ چاندی آئے گا یا سونا آئے گا. کیا کام آئے گا؟ وہ رب نے جو نعمت تمہیں دی ہے پیسے کی صورت میں, تمہیں میٹل کی صورت میں, پریشیس میٹل ہے, وہ رب نے تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم پانی کو محفوظ کرو. اس کو جہاں استعمال رب نے بتایا اس کا استعمال وہیں کرو. اس کا استعمال, میں نے کہا یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے بہت بڑی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. وہ ناراض ہوئے, مجھے کہنے لگا اللہ سے ناشکری کتوں ہو گئی, نا قدری کتوں ہو گئی. میں تو آیت کریمہ لکھ لکھ کے اس میں پانی پی رہا ہوں شفا کے لیے. میں کہ ایسے نہیں شفا ملنی, پورا قرآن لکھ لو تب بھی شفا نہیں ملنی. شفا تب ملنی ہے جو راستہ میرے نبی نے متعین فرمایا ہے, شفا اسی میں ملنی ہے. تم پورا قرآن لکھ لو, کٹورے کے اندر لکھ کے پانی پیتے جاؤ, تمہیں شفا رب دے گا. رب کب دے گا؟ جب اس کے نبی کے راستے پر چلو گے. میں نے فرمایا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, من شرب فی آنیۃ من ذہب او فضۃ, جس کسی نے سونے کے برتن میں یا پانی کے برتن میں پانی پیا, یا چاندی کے برتن میں یا سونے کے برتن, فرمایا فکأنما یجرجر فی بطنہ, اس نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو اتار لیا. اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو اتار لیا. میں حدیث مصطفیٰ دیکھوں یا میں تمہیں دیکھوں تو کیا رب کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟ یہ رب کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے؟ اللہ نے تو آپ کو سونا دیا ہے, یہ کٹورے اور پیالے بنانے کے لیے نہیں دیا, چاندی دی اس لیے بنانے کے لیے دی. اس کو وہیں استعمال کرو جہاں اس کا محل ہے, جو اس کی جگہ ہے. اگر نہیں کریں گے, چیزوں کو ایکوریٹ مقام پر نہیں رکھتے, تو یہ عدل نہیں کہلاتا. عدل نہیں کہلاتا تو پھر ظلم ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, اعضاء کی قدر نہیں کرتے, کہ بلا کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں. نہیں تھوکتے. اچھا ہم یوں کر لیتے ہیں علامہ صاحب, ناٹ انٹینشنلی, پاسبل ان انٹینشنلی, ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پر, کیونکہ ہم تو سفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں نا, سنبھلے ہوئے اور نپے تلے لوگ ہیں, ہم ایسا نہیں کرتے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلہ کو کمال عبادت کے لیے بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟
اور تم منہ کر کے تھوکتے ہو؟ فرمایا اس بندے کو کبھی مصلے پر نہ کھڑا ہونے دینا جس کو تم ارادی طور پر قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے دیکھو، ارادتاً اس کو اپنے مصلی امامت پر کھڑے نہ ہونے دینا۔ تو ہم تھوکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ 2-3 باتیں کر کے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی لوگوں کا، ہمارے اولیاء اور صلحاء کا بڑا عجیب انداز تھا۔ ربیع ابن خیثم جو تھے، انہوں نے گھر میں قبر بنا رکھی تھی۔ گھر میں کیا بنا رکھی تھی؟ عشاء کی نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے قبر کے اندر لیٹ جاتے، اور لیٹنے کے بعد صبح سحری سے پہلے کہتے، سورۃ نساء کی آیت پڑھتے تھے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے اللہ تو مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اور تیرا حق ادا کر سکوں، عمل صالح کر سکوں۔ پھر خود ہی قبر سے اٹھ کے باہر آ جاتے، خود ہی قبر سے اٹھ کے باہر آ جاتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ اے ربی، تجھے وہ مل گیا جو تو نے رب سے مانگا، تجھے وہ مل گیا، تو نے کہا نا رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، تو دیکھ تو دنیا میں واپس آ گیا ہے، اب نیک عمل کر، اب نیک عمل کر، اس سے پہلے کہ تو رب سے کہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دے اور وہ نہ بھیجے، اور وہ تمہیں نہ بھیجے۔ سورۃ نساء کی آیت، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بندہ جب میرے پاس آ جائے گا تو چلائے گا، چیخے گا، روئے گا، یا اللہ رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، دیکھ میں کیسے نیک عمل کرتا ہوں۔ لوگوں کا اپنا انداز۔ داؤد علیہ السلام، اے اللہ میں تیرا شکر کیسے بجا لاؤں، میں تیرا شکر کیسے بجا لاؤں کہ شکر گزاری خود ایک مستقل نعمت ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ ایک مستقل نعمت ہے جو تیرے فضل و کرم سے میسر آتی ہے۔ شکر گزاری بھی نعمت ہے۔ شکر گزاری بھی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لباس نعمت ہے، آپ کی گاڑی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے۔ شکر گزاری بھی، داؤد علیہ السلام نے، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے جو تیرے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے وہی فرمائی، الان شکرتنی یا داؤد، اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کیا، اب تو نے میرا شکر ادا کیا، وگرنہ شکر کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم کی حدیث، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب، اللہ کب زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ کب زیادہ خوش ہوتا ہے؟ پوچھا صحابہ سے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اس کو رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا جب بندہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر چیو کرتا ہے، چباتا ہے، سوالو کرتا ہے، نگلتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ حلق سے اتر کے معدے میں چلا گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پانی اٹھاتا ہے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب گھونٹ منہ میں ڈالتا ہے، اتارتا ہے معدے میں، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب وہ لباس پہنتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا جب بندہ یوں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، اللہ بہت ہی راضی ہو جاتا ہے۔ میں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اس کے باوجود مجھ سے سخت کوتاہی ہو جاتی ہے، سخت کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے میں۔ تو کیا آپ سے نہیں ہوتی ہے کوتاہی؟ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں۔ رسالت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ پہلی بار کہتا ہے الحمدللہ تو وہ شکر ادا کرتا ہے، دوسری بار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، تیسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بار کہیں گے شکر الحمدللہ؟ 3 ٹائمز۔ کتنی بار کہیں گے؟ پتہ نہیں، یہ خط ہے ایک رسول کریم علیہ السلام کا، پتہ نہیں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، پریشان ہو جاتا ہوں، آپ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے، کہیں گے علامہ صاحب ہمیشہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے، وقت زیادہ لے جاتے ہیں، اور مصیبت میں شکر کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ہاں، حاکم کی روایت لے رہا ہوں جی، خط پڑھ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے گا اگر خط رسول کریم علیہ السلام کا لمبا ہو جائے، کوئی 4 منٹ لے جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ وہ خط ہے جو محمد رسول اللہ نے خط لکھا، معاذ ابن جبل کو خط لکھا تھا، تعزیت کا خط لکھا تھا۔ کس کا خط لکھا تھا؟ تعزیت کا۔ آپ کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، یمن کے گورنر تھے، جوان بیٹے کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا۔ آئیے تحریر دیکھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی تحریر دیکھتے ہیں،
کہ شدت مصیبت میں کیا حالت ہوتی ہے. آپ نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی معاذ بن جبل السلام علیکم. یہ خط کی تحریر جو رسالت امام لکھا. فرماتے ہیں فإنی احمد اللہ علیک، اے معاذ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تیری طرف، اور تجھے بھی کہتا ہوں رب کا شکر ادا کر. آپ کے اندر حوصلہ ہے کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے آپ کہیں احمد اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کہ یہ تم تعزیت کرنے آئے ہو یا شکر ادا کرنے آئے ہو؟ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے پیغام. فرمایا فإنی احمد اللہ الیک الذی لا الہ الا ہوا، میں اس رب کے نام پہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تجھے بھی کہتا ہوں شکر ادا کر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تعزیت، یہ خط جا رہا ہے. فرمایا فاعظم اللہ لک الاجر والحمک الصبر، اللہ تعالیٰ تجھے عظیم اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، جو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وَرَزَقْنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ، اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری بیٹے کی موت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمات سنے آپ نے؟ فرمایا اللہ تجھے تیرے بیٹے کی موت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی. لا تتہم اللہ شیئا علیک، فرمایا اللہ پر بہتان اور تہمتیں نہ باندھا کرو. پوچھا ہم کب اللہ پر تہمت باندھتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ کے فیصلے کے خلاف اٹھتے ہو بولتے ہو تو کیا تم رب پر تہمت نہیں باندھتے؟ جب تم رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، جب تم اس کے خلاف بات کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، تم نے رب پر بہتان باندھا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا تو نے کیوں لیا، یہ اس کا وقت نہیں تھا، تو گویا تم نے رب پر تہمت باندھی، رب کی رضا پر تم راضی نہیں ہوئے. تو فرمایا اللہ تجھے شکر کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں فَإِنَّ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلِينَا وَأَوْلَادًا مِّن مَوَاهِبِ اللَّهِ، اے معاذ ابن جبل ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری بیویاں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، مِّن مَوَاهِبِ اللَّهِ، ساری اللہ کی عطا ہے. ساری کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. الحنیۃ عوارہ المستودعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں ادھار دے رکھی ہیں. کیا دے رکھی ہیں؟ مستعار دے رکھی ہیں. فرمایا یہ مستعار تھا. فرمایا متع بہا الی اجل معدود، اللہ نے یہ اولاد، یہ مال، یہ بیوی دیتے ہوئے تم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ میری امانت تیرے پاس ہے، میں تجھے ادھار دے رہا ہوں. کیسی بات ہے کہ مالک ادھار لینے آ گیا اور تم اس سے ناراض ہوتے ہو، اس سے بگڑتے ہو. فرمایا ادھار دے رکھا تھا تمہیں، اور دیکھو بات یاد رکھو. فرمایا یہ جو کچھ تیرے قبضے میں تھا اس نے لے لیا. وَقَبَضَهُ مِنْكَ، اس نے تیرے بیٹے کو لے لیا. بِأَجْرٍ كَثِيرِ الصَّلَاةِ، فرمایا تو اللہ کی نماز ادا کیا کر. افترض علینا الشکر اذا آتا، اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. افترض علینا، اللہ نے ہم پر فرض کر دیا کہ جب نعمت دے تو کیا کریں؟ شکر اذا آتا وصبر اذا ابتلا، اور اگر وہ لے جائے تو صبر کرنا چاہیے. والرحمۃ فکان ابنک من مواہب اللہ، اے معاذ یہ بات یاد رکھنا، جس بیٹے پر تو ماتم کنا ہے، تو رو رہا ہے، وہ بیٹا بھی اللہ کی عطا تھا، وہ بیٹا بھی اللہ کی عطا تھا. فرمایا فقال ابنک من مواہب اللہ الحنیۃ والعوار المستودعہ، اللہ نے تجھے مستعار دیا تھا، اب اس نے تجھ سے لے لیا، اب تو نماز پڑھا کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیا کر. ان احتسبت فاصبر ولا جزاک اجرک، فرمایا صبر سے کام لے، تیرا رونا دھونا جو ہے، یا اگر تو روئے گا کسی کام نہیں آئے گا. فتح ندیمہ، شرمسار ہونا چاہیے ایسے بندے کو جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. وعلم ان الجزاء لا يرد شیئا، میں اللہ کا رسول تم سب کو خبردار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ان الجزاء لا يرد شیئا، تمہارا رونا دھونا اور تمہارا چیخنا چلانا کبھی بھی تمہیں تمہاری اولاد واپس نہیں کر سکتا، تمہارے رخصت ہو جانے والوں کو واپس نہیں کرے گا. ولا يدفع حزن، اور نہ تمہارا غم کم ہوگا. وهو ما هو نازل، فقال، فرمایا جو نازل ہونا تھا ہو چکا. وقالوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے معاذ اللہ کے رسول کا سلام قبول کرو، اللہ کے رسول کا سلام قبول کرو. اللہ کے بندوں مصیبت بھی آ جائے، تکلیف بھی آ جائے تو کس سے کام لینا چاہیے؟ صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. اتنا تو وعدہ کریں میرے ساتھ کہ مصیبت بھی آئے گی تو بھی کیا کریں گے؟ رب کا شکر ادا کریں گے اور صبر سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. الصبر نصف الایمان الشکر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے اور شکر بھی کیا ہے؟ آدھا ایمان. فرمائے ایمان کے دو حصے ہیں. ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. آدھا کیا ہے اور آدھا کیا ہے؟ شکر. سنتے ہیں ادا فرمائے.